اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد روشن گیلانی اور نوید اسلم ملک صاحب، جنہوں نے درخشناس کاری ترتیب دی اور اس کتاب کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات کریں گے۔ جی السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام علیکم، کیسے گزارے؟ اللہ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی، تو پہلا میں سوال نوید صاحب سے کرنا چاہوں گا، آپ نے کتاب جب شروع کی تو آپ کا کیا موٹیو تھا؟ آپ کس چیز کو لے کر آگے بڑھے اور کتاب کو پروجیکٹ شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ فائد عزیز صاحب، آپ نے ہمیں کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا آپ نے پوچھا کتاب کا موٹیو کیا تھا لکھنے کا۔ کتاب کا موٹیو یہی تھا کہ جو اپنے ہیروز ہیں، اپنے ہی علاقے کی سٹوریز کو، کامیاب جو لوگ ہوئے ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں، تاکہ نوجوان ان سے انسپریشن لیں، ان سے کچھ ان کو سیکھنے کے جو بھی پوائنٹس ہیں وہ ملے، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں رہ کر لوگ ہمارے ہی انوائرمنٹ میں ایک ہی جو انوائرمنٹ جیسا ان کو ملا ہے، جو سورسز ان کے پاس ہیں، اسی سورسز کو یوز کر کے جو لوگ کامیاب ہوئے، اگر انہیں کی کامیابی کی داستانیں مہیا ہوں گی، وہ پڑھیں گے، ان سے سیکھیں گے تو وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی مقصد تھا کہ نوجوانوں کو اپنے علاقے کا کنٹینٹ دیا جائے، اپنے علاقے کے کامیاب لوگوں کی داستان پہنچائی جائے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں اور زندگی کو پر لطف اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ ماشاء اللہ، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ موٹیویٹ تھے اس حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے۔ تو اب ہم دوسرا سوال شہزاد بھائی سے کریں گے۔ شہزاد بھائی، جب آپ اس کتاب کو ترتیب دے رہے تھے تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ بہت ہی یادگار گزرا ہو آپ کے لیے اور ایک یادگار بن کے ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے؟ اصل میں نا کفایت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم بات کریں اس طرح کے حوالے سے، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوال آپ نے پوچھا کہ کوئی یادگار واقعہ، تو ہم نے چونکہ یہ کتاب کووڈ کے دوران ترتیب دی، تو کووڈ کے دوران بہت سے لوگ جو ہے پریشان تھے، مصروف بھی تھے اپنے آپ کو لے کے۔ ہم نے چونکہ سارا کام موبائل کے اوپر، ای میل کے اوپر، اور لوگوں ملے بغیر لوگوں سے انٹرویوز کیے، ملے بغیر لوگوں سے جو ہے وہ کنٹینٹ منگوایا، ان کے انٹروڈکشنز منگوائے۔ تو نو ڈاؤٹ ایک چیلنجنگ فیز تھا کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں، آپ بندہ آپ کو میسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے ساری چیزیں لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ فون کے اوپر یہ کیونکہ اس میں سارے بڑے اچھے اور بڑے لیول کی پرسنالٹیز بھی تھیں، تو وہ اپنے اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتے، اور ہمیں پھر بار بار بعض اوقات ہمیں کوئی 4-5 دفعہ کالز کرنی پڑی، میسیجز کرنے پڑے، تو یہ سارا پروسیس ہی یادگار تھا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب جو ہے نا، وہ کتاب سے اتنی وابستگی ہو رہی تھی جیسے کوئی اپنی اولاد نہیں ہوتی بندے کی، تو اس دوران جب اپنی اولاد سے وابستہ ساری چیزوں سے محبت ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہماری کتاب کے دوران یہ سارا جو پروسیس ہو رہا تھا، یہ سارا پروسیس اور یہ جو سارا فالو اپس تھے، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ اور آپ کی میرے خیال میں کامیابی بھی یہ وجہ بنی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی اولاد سمجھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے، اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے۔ تو اگلا سوال ہم نوید سے کریں گے۔ اچھا جناب، جب آپ نے کتاب شروع کی تو کچھ لوگ آپ کے پروجیکٹ سے آگاہ تھے، تو جو لوگ آپ کے پروجیکٹ سے آگاہ تھے ان کی کیا رائے تھی، منفی یا مثبت؟ اچھا، آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ کیونکہ 3 سال پہلے میں نے اپنی 2 کتابوں کے حوالے سے جو میرے ذہن میں کچھ خیالات آئے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تو میں نے اپنے ایک سر کے ساتھ ایک کتاب کے حوالے سے ڈسکس کیا، دوسرا اپنے دوستوں کے ساتھ، جو سر کے ساتھ ڈسکس کیا انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے، آپ اس حوالے سے کام کریں اور کتاب لکھیں۔ اور جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کتاب لکھیں گے تو بیچیں گے، جو کتاب پر انویسٹمنٹ ہوگی وہ کیسے پوری کریں گے۔ تو یہ دوستوں نے ڈی موٹیویٹ کیا اور جو استاد تھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، لیکن میری نااہلی یہ کہ میں نے دونوں کتابوں پر ہی کام نہیں کیا، اور آج میں دیکھتا ہوں تو دونوں کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، ایک پبلش ہو رہی ہے کسی کی اور ایک اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور سیم وہی کنٹینٹ جو میرے ذہن میں تھا کہ اس حوالے سے بس کنٹینٹ میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن مین جو ان کا موٹیو تھا، مین آبجیکٹ تھا کتاب لکھنے کا، وہ وہی تھا جو میرے ذہن میں وہی تھا۔ تو وہ انہوں نے لکھ لیا۔ اب جب میں نے یہ کتاب درخشندہ ستارے کی اگر بات کروں تو یہ اس سے پہلے ہم جب یونیورسٹی لائف شروع کی، انٹرویوز وغیرہ شروع کیے کرنے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرتے رہے۔ جب کووڈ آیا تو سوچا کہ فارغ بیٹھے ہیں تو جو ہمارے ذہن میں دوسرے خیالات ہیں جن کے حوالے سے ٹائم نکالنا پڑنا تھا، تو اب چونکہ مصروفیت اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ جو دوسرے کچھ گولز ہیں ان کے حوالے سے غور و فکر کیا، تو کتاب کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب ضرور مرتب کی جا سکتی ہے جو نوجوانوں کو انسپائر بھی کرے، نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کرے۔
تو اس وقت لیکن اس وقت میں نے ایک اچھی بات یہ کی کہ میں نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، اور پھر میرے ساتھ جو شہزاد بھائی تھے تو ہم دونوں نے آپس کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس پر کام شروع کر دیا، اور ہم نے پھر مکمل اس کو جب کر لیا اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، تو الحمدللہ جب کر لیا تو پھر اس پر رسپانس بھی اچھا ملا، اور اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنا مطلب چپ کر کے، وہ کہتے ہیں نا خاموش ہو کے محنت شروع کر دیں، اور جب کام کر لیں پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا تب ڈھول بجا رہے ہیں. کیا بات ہے. تو بہت اچھا نبی صاحب. اب شہزاد صاحب ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جب آپ نے اس کتاب کو شائع کر لی ہے تو آپ کو کیا رسپانس ملا ہے، مثبت ہے یا منفی؟ اور اگر مثبت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے ذات کے اندر کتنا موٹیویٹ ہے مزید کچھ کرنے کے لیے؟ الحمدللہ جی دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور بعض حلقوں اس کے اوپر تنقید بھی آتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ابھی تک کا جو فیڈ بیک ہے بہت اچھا ہے، لوگوں نے بہت اسے سپورٹ کیا ہے، آئیڈیا کو سپورٹ کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو سامنے لانے کی بات، اور جب لوگ سنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی سٹوریز اس میں لی گئی ہیں، اپنے لوگوں کی کیس سٹڈیز کی انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا ہے. لائک میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی باہر کے انوائرمنٹ، کسی اور ملک کے انوائرمنٹ کی بات کر کے کامیابی بتائی جا رہی ہے تو وہ یہاں کے لوگوں کے لیے ریلیٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. یہاں کے لوگوں کی سٹوریز اس وجہ سے ریلیٹ کرتی ہیں کیونکہ لوگوں نے یہیں کے ماحول پہ، یہیں کے ریسورسز کو لیتے ہوئے، یہی چیلنجز اور پریشرز کو فیس کرتے ہوئے کامیابی اٹین کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کامیابی بیسیکلی یہاں کے لوگوں کے لیے بڑی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے. تو اوور آل زیادہ تر تو جو ہے وہ کتاب کو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ. پورے پاکستان میں بک ٹریول کر رہی ہے، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، اسلام آباد، کہاں نئی بک نے ٹریول کیا. اللہ کا شکر، جتنا ادا کیا جائے اتنا کام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری بک جس دن لانچ ہوئی، فرسٹ ڈے آف ہر بک لانچ واز برتھ آف امام حسین علیہ السلام، ڈے آف برتھ آف امام حسین علیہ السلام. بہت مقدس. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتاب کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، کیا تو پھر میں نے غور کیا تو مجھے پکا پتا ہے کہ کتاب کو اگر اتنی عزت مل رہی ہے، ہمیں اتنا رسپانس مل رہا ہے تو یہ دن اس دن کی وجہ سے. کیا بات. تو باقی اللہ کا شکر ہے، آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ نئے پروجیکٹس ضرور لائیں گے، اور کام چل رہا ہے نئے پروجیکٹس کے اوپر، اور انشاءاللہ ہماری جتنی بھی پروجیکٹس اس کے بعد بھی آئیں گی وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پذیرائی حاصل کریں گے. میری دعا ہے کہ آج کا آنے والا پروجیکٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ. آمین. تو ابھی میں نبی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کتاب شائع ہو رہی تھی، جب اس کا مکمل ایک پروسیجر چل رہا تھا، تو آپ کے احساسات کیا تھے، آپ کی فیلنگس کیا تھے؟ احساسات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یار آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس مطلب یار احساسات کے حوالے سے تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی گول ہو اور آپ کو اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے، اور جب آپ اس کے لیے کافی ٹائم کے لیے محنت بھی کریں، اپنے سورسز بھی استعمال کریں، اور اس کے بعد اس گول پر پہنچ جائیں تو یقیناً میرے خیال آپ کو اس کی خوشی ہوگی. تو میرے جو اسٹارٹ میں احساسات تھے وہ بہت پازیٹیو تھے، اچھے تھے، اور مجھے مطلب ایک انرجی فیل ہوتی تھی کہ میں ایک کتاب لکھوں گا، ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس سے لوگوں کی لائف میں پازیٹیو ایڈیشن ہوگی، پازیٹیو ویلیوز ایڈ ہوں گی، اور لوگ اس سے سیکھیں گے، کچھ نیا سیکھیں گے. تو یقیناً اس کے بارے میں جو احساسات تھے میرے وہ ایسے ہی تھے جیسے کسی نئے جوڑے کے پاس کوئی اولاد ہو اور اپنی اولاد کی خوشی محسوس ہوئی، اور مجھے بھی اپنی کتاب کا کام کرتے ہوئے، اور جب یہ کتاب شائع ہوگی اس کے بارے میں بہت زیادہ. اچھا، اگلا سوال میں شہزاد بھائی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو درخشندہ ستارے اس کتاب میں شامل کیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں قوم کو لے کر کہاں پر کھڑے ہوں گے، اور عوام کو یا قوم کو کس طرح لیڈ کر رہے ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس کتاب میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جن کے انٹرویوز ہیں، جن کو ہم نے درخشندہ ستارے کہا ہے، وہ اپنی فیلڈز میں کہیں نہ کہیں دے آر لیڈنگ، ٹھیک ہے. ان میں سے 20+ لوگ جو وہ ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی 10 لوگ وہ بھی ہوں گے جو کوئی جاب لیڈنگ پوزیشن کے اوپر جاب کر رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہر سطح پہ اپنی سطح پہ وہ سب کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے کچھ بیسک اچیومنٹس حاصل کر لی ہوتی ہیں، ان کو ہم کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. لائک جو بیسک ریکوائرمنٹس آف لائف ہے وہ جو بندہ اچیو کر لیتا ہے اس کو ہم سکسیسفل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب نے کہیں نہ کہیں اپنی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اچیو کر لی ہیں. کچھ لوگ اس میں سے پے بیک کر رہے ہیں. میرے نظر میں تو پے بیک کرنے والا زیادہ کامیاب ہے. بالکل. تو پے بیک کی بات کی جائے تو اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو اب زندگی میں بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں. ناؤ دے آر ٹرائنگ کہ وہ پے بیک کریں سوسائٹی. اور اگر کوئی بڑا آدمی پے بیک کیے بغیر یہاں سے واپس چلا گیا تو اس کے بڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ناکام رہا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے مسئلوں کو وہ لوگ ختم کر سکتے ہیں جن کے پاس کچھ ہے. ٹھیک ہے. جن کو اللہ نے مسائل دیے ہیں, جن کو اللہ نے جو ہے وہ معاملات دیے ہیں, اب وہ پے بیک کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ کامیاب ہے, اگر وہ کروڑوں پتی ہیں, اربوں پتی ہیں, تو اس ملک کی وجہ سے ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس خطے کی وجہ سے ہے, یہاں پہ آزاد ہونے کی وجہ سے ہے. تو اگر وہ پے بیک کریں گے تو یہ ہوگا کہ جو پیچھے ہوئے طبقے ہیں وہ بنائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. جو غریب ہے ان کی کوئی داد رسی ہو جائے گی. اور خدا بھی دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے. اور اللہ نے اپنا نائب انسان کو شاید کہا ہی اس وجہ سے ہی ہو کہ اللہ بھی تو کائنات کے اتنے اربوں لوگوں کو دے رہا ہے نا. تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کے بندوں تو یہ کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ. اور انشاءاللہ آنے والے دور میں ڈیفینیٹلی دے ول گرو مور. اور یہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک پازیٹیو انرجی انشاءاللہ معاشرے میں جو ہے وہ کنورٹ ہوگی انشاءاللہ. اچھا نبی صاحب, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کتاب ماشاءاللہ ملک کے ہر خطے میں گئی ہے, تو آپ اپنے قاری کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قاری پر اس کا کتنا اثر ہوگا, اور آنے والے دنوں میں اپنا قاری, آپ کا قاری جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہوگا؟ کتاب چونکہ اپنی ہی سٹوریز ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, تو جو قارئین ہیں وہ پہلے کنٹینٹ ایسا پڑھ رہے تھے جس کے ساتھ وہ خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. اگر میں آپ کو مثال دوں ایک ایسے بچے کی کہ جس کے پاس بنیادی سورسز ہی نہیں ہیں, جس کے پاس اگر میں کسی گاؤں کی مثال دوں وہاں پر لائٹ بھی نہیں ہوتی, مکمل طور پر جو ان کے پاس ایجوکیشنل کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس تعلیم کے سورسز, تعلیم حاصل کرنے کے مکمل جو مواقع ہیں وہ نہیں ہوتے. اور اگر اس کو میں مثال ایک ایسے بندے کی دے دوں جو کسی ایسے کنٹری میں پلا بڑا جہاں پر اس کو تمام سورسز جو ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی تھی, تو دونوں میں بہت زیادہ کانٹراڈکشن ملے گا. تو ہم نے یہی کوشش کی کہ جو قاری کو ہے وہ قاری کے ریلیٹڈ لوگ کی سٹوری دی جائے. تو جب اس کو اس کے ریلیونٹ بندے کی سٹوری ملے گی تو یقیناً جو قاری ہے وہ اس سے بہتر سیکھے گا, اور قاری جب بہتر سیکھے گا اس کو ایک اچھی مثال ملے گی اپنے قریب سے, تو وہ اس سے اپنی لائف میں موٹیویشن زیادہ فیل کرے گا, اس کو زیادہ ایک پازیٹیوٹی فیل ہوگی, انرجیز فیل ہوں گی. تو وہ اس کے بعد اپنے آپ کو زیادہ فخر محسوس کرے گا کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. تو جب وہ اس کو ایسی فیلنگز ملیں گی یقیناً قاری کی لائف میں چینج آئے گا, قاری اپنے آپ کو بدلے گا, تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف اور گروتھ کی طرف بڑھے گا. تو یہی میرا مقصد ہے کہ قاری کو جب یہ کتاب پڑھنے کو ملے, جب وہ اس کو پڑھ لے تو اس کی لائف میں گروتھ کی طرف چینج آئے. اچھا تو شہزاد بھائی آپ سے ایک سوال جو آخری سوال ہے آپ کے حصے کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے جس کو اس درخشندہ ستارے میں شامل ہونے کا شوق ہو, اس لسٹ میں شامل ہونے کا شوق ہو, کتاب کے حوالے سے ہٹ کر میں عام روٹین کی بات کروں, تو اس کے لیے کون سے وہ عناصر ضروری ہیں جو اس کو اختیار کرنے چاہیے ایک کامیاب درخشندہ ستارے میں شامل ہونے لسٹ شامل؟ دیکھیے یہ بات ہے کہ آپ معاشرے پہ کتنا اثر رکھتے ہیں. یہ مطلب اس کو میں شاید آپ کے ایک سوال کے اندر اس پوری آپ کی بات کو جواب نہ دے پاؤں کیونکہ یہ ڈائیورس بات ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. جب آپ کا معاشرے پہ امپیکٹ کیا ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پریزنٹ ہوتے ہیں, کہیں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, کہیں آپ کی پرسٹیج بنتی ہے نا. جیسے اس کتاب میں ایک 16 سال کی بچی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ میٹرک وہ او لیولز کی اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ اچھا تھاٹ رکھتی ہے, وہ پازیٹیو تھاٹ رکھتی ہے. اس کے یوٹیوب چینلز کے اوپر چلے جائیں تو اس کی جو تقاریر ہیں وہ ایک معاشرے کے اوپر امپیکٹ رکھتی ہیں. اینڈ شی از ان دا بک. اسی کے ساتھ اس بک میں وہ بندہ بھی ہوگا جس نے جاب چھوڑ کے اپنی کمپنی بنائی, اور آج 50 سے 100 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اس آدمی کے ساتھ, ایک بندے کے ساتھ 100 خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے, وہ بندہ بھی ہوگا. پھر اس میں وہ شخصیت بھی ہوگی جس نے لاکھوں لوگوں کو موٹیویٹ کیا, امید دی, ٹھیک ہے. پھر اس میں لکھنے والے لوگ موجود ہیں.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرے پہ امپیکٹ کیا ہے. آپ کا اگر فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہے تو آپ کا پازیٹیو امپیکٹ کوئی اور ہے معاشرے کے اوپر. ٹھیک ہے, لائک وہ جو اسٹوڈنٹ ہے 16 سال کی, وہ کتاب میں اس وجہ سے ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے معاشرے کے اوپر. بالکل. ان کی جو ایک اسپیچ ہے وہ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈائیورس قسم کے لوگ ہیں, ملٹیپل قسم کے لوگ ہیں, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو کہیں فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ کیا جائے, یا آپ کی ایک جو پرسٹیج ہے, آپ کا جو کام ہے اس کو لکھا جائے, سنا جائے, تو آپ ایسا کام کریں جس کو لکھا اور سنا جائے, جس کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے, تو ہر کوئی جو اپنی فیلڈ میں کامیابی حاصل کر کے بیٹھا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی اسٹڈی, اس کی اسٹوری ہم سامنے لائیں. ٹھیک ہے, اور بینگ بالکل ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ, اپنا کام لوگوں تک بتانے کے لیے یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اف یو آر سکسیسفل, ایون پرسن ہو از لسننگ اس, تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر اس کی اسٹوری دمدار ہے, اس کا کوئی پیغام دمدار ہے, اس کا کوئی آئیڈیا دمدار ہے, ٹھیک ہے, we will definitely publish it. اچھا, یہی سوال جناب میں نوید صاحب سے کرنا چاہوں کہ ایک نوجوان کو یہ اختیار کون سے عناصر کرنے چاہیے ایک کامیاب درخشندہ ستارہ بننے کے لیے, اور معاشرے میں ایک درخشندہ ستارہ بن کر ابھرنے کے لیے, تو آپ کا کیا جواب؟ اچھا, جب بھی آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی سرٹن گول اچیو کرنا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی منزل کون سی سلیکٹ کرنی ہے, کون سی منزل پر جانا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل سوال بھی ہے اور عام سوال بھی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا گول کون سا ہے, آپ کی منزل کون سی ہے. تو اس حوالے سے آج کل تو اتنا مطلب ریسرچ ہو چکی ہیں, اتنے سرویز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. یہ مشکل سوال تو ہے, لیکن آپ اگر اس حوالے سے واضح طور پر کوئی جواب نہیں مل رہا آپ کو, تو آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں مطلب فوکس ہو کے اسٹڈی کریں, یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس متعلق پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس متعلق پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو ایسی ویوز قدرت پہنچا دے گی کہ آپ کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے گول کے ریلیٹڈ کسی نہ کسی فیلڈ میں لے جائے گا. فرض کریں آپ کے پاس بولنے کی اسکل ہے, آپ کے پاس لکھنے کی اسکل ہے, یہ کمیونیکیشن کی اسکلز ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک اچھے افسانہ نگار ہی بنیں, آپ کالم نگار بھی بن سکتے ہیں, آپ رپورٹر بھی بن سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے انسپیر, آپ کے پاس ایک ایسی انرجی ہونی چاہیے اندر, آپ کے ایسی مطلب موٹیویشن ہونی چاہیے جو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, یعنی کہ آپ اپنی ذات پہچانے کا, بالکل آپ کے اندر وہ جستجو ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس تسلسل یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اچیو کرنا ہے اس کے لیے مسلسل محنت کرنے کا آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ آپ بقایا سب کچھ اچیو کریں گے. میں انہی کی بات ایڈ کرتا ہوں. آپ کا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ کون سے عناصر ایسے ہونے چاہیے درخشندہ ستارے بننے کے لیے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس بک کو جتنے بھی لوگ پڑھیں گے اس میں سب سے جو اہم چیز نظر آئے گی وہ آئے گی رسک. ٹھیک ہے, وداؤٹ رسک دیر از نتھنگ. رسک کے بغیر کامیابی کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا چھوڑے. ٹھیک ہے, رسک لیں, وہ کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے, سم ٹائم کیلکولیٹڈ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن رسک لازمی لیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا اس بک میں جو فرسٹ اٹیمپٹ میں کامیاب ہے. کیا کہنے, ٹھیک ہے, موٹیویشن ہے آپ کی بک میں. پتہ نہیں کتنی اٹیمپٹس کے بعد وہ بندہ کامیاب, 2 4 5 اٹیمپٹس کے بعد وہ جا کے کہیں نہ کہیں کامیاب. اور ممکن ہے کہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی آپ کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ اگر کتاب کو پڑھیں, آپ اپنی ان غلطیوں کو روک لیں, آپ چیزیں بہتر کر لیں, تو ممکن ہے آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کوئی غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن لیٹس سے اگر آپ فیل ہو گئے, فیل ہونے سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ پھر زندگی میں عام سے زندگی گزاریں گے اور پھر قبر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, فیلئر سے ڈرے نا. جتنے بھی دنیا میں کائنات میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہیں, ان کا جگرا بڑا تھا. ان کے پاس پیسے بڑے نہیں تھے. اس کتاب میں ہر بندہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 5 سال 10 سال 15 20 سال پہلے وہ 0 پہ تھا, اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا, وہ فٹ پاتھ پہ تھا, یا اس نے کسی دوست سے لون لیا. ٹھیک ہے, لون لینے والے دروازے پہ آگے تھے جنہوں نے واپس لینا تھا. ایسی بے شمار داستانیں آپ کو کامیاب لوگوں کی زندگیوں سے ملیں گی کہ انہوں نے کبھی کسی کا قرض دینا تھا, کبھی وہ کسی فیلئر پروجیکٹ میں فیلئر تھے.
زندگی میں یہ سارے فیلئرز اس بندے کی زندگی میں آتے ہیں جس نے زندگی میں بڑا بندہ بننا. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کمفرٹ زون چھوڑو. کمفرٹ زون میں تو پھر بس آپ ہیں اور آپ ہیں, آپ ہیں. کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو یہ کائنات ہے, یہ نام ہے, یہ دنیا ہے, اور پھر آپ اس دنیا کے. اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ کینوس کھولتے, بڑا کام کرتے ہیں, اچیومنٹس کرتے ہیں, ان کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں. وسائل پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہر بندہ نوکری کی تلاش میں, بھائی نوکریاں چھوکریاں چھوڑے, کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے کاروبار کی طرف بڑھے. یہاں پہ بہت لوگ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, وہ لگانا چاہتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ نہیں ہیں جو اس فائنینس کو بھی یوٹیلائز کریں. چلیں بہت رسک کی جو بات کی اس میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ رسک لیتے ہیں یا کوئی بھی آپ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں. جب آپ ناکام ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی کوئی انرجی یا آپ نے جو ٹائم لگایا وہ ضائع ہوگا. اس سے آپ کو تجربہ جو حاصل ہوتا ہے. جیسے وہ ایڈیسن نے جب بلب بنایا تو تقریباً 9,999 مرتبہ جب وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد وہ کامیاب ہوا تو کسی نے کہا کہ تم اتنی بار تو ناکام ہی ہو گیا تھا. میں ناکام نہیں ہوا. وہ طریقے تھے جن سے بلب نہیں بن سکتا. یہ وہ طریقہ ہے جس سے بلب. تو آپ جب مطلب محنت کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کو انرجی ملتی ہے, آپ کو ایک مطلب اگر آپ نے اس سے کچھ غلط بھی مطلب اچیو کر لی ہے تو وہ آپ کو ایک تجربہ ایسا دے جائے گا جو آپ کو آگے کسی بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں. بالکل. تو یقیناً آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ لرننگ ملتی ہے. کیا بات ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. پاکستان